میں آپ لوگ سب آئے اور مجھے پتا چلا کہ اور بھی بہت لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، لیکن میرے پاس مری میں اتنی بڑی کوئی جگہ نہیں تھی، حکومت کی کوئی فیسلٹی میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی. تو تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو یہ جگہ ہے یہ ہمیں دی، اور خود آئیں. رات کو جب ان سے بات ہوئی تو خود آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے اپنے بچے ہیں تو میں آؤں گی اور میں خود ان کی ہوسٹ بنوں گی. تو ایک دفعہ ان کا بھی شکریہ ادا کریں. دیکھیں، آج جس قسم کے حالات سے پاکستان دوچار ہے، اس میں جو ہماری پاکستانیت ہے نا، ہماری حب الوطنی، ہماری پاکستانیت، قطع نظر اس سے کہ ہم کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کس سیاسی نظریے کے پیروکار ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پاکستانیت ہے وہ آج ہم سب کو آواز دے رہی ہے. ہمارا ملک آج سب کو آواز دے رہا ہے. اس ملک کو پچھلے کئی سال میں اتنے زخم لگے ہیں، چاہے وہ معیشت کے اوپر جو کاری ضربیں لگی ہیں. اور آج معیشت کا یہ حال میں آپ کو بتاؤں کہ معیشت کا، میں نے پہلے بھی یہ بات اپنی تقاریر میں کہی کہ جب ہم حکومت سے باہر تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت ICU میں ہے، پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے، غریب کے پاس روٹی نہیں ہے، غریب کے پاس آٹا چینی نہیں ہے، مریض کے پاس دوائی نہیں ہے. اور وہ حکومت اتنی بے حس حکومت تھی کہ 4 سال انہوں نے سوائے انتقام کے یا سرکاری وسائل اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا بھلا 2017-18 کا ترقی کرتا ہوا پاکستان آج ہر شعبے میں تنزلی کا شکار ہے. اور اس کے اندر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس بات میں 0% ایگزیجریشن ہے. IMF کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان کر کے چلا گیا تھا 30 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل بڑھانے کا، اور IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر چلا گیا. اسٹیٹ بینک کو یہ کہتے ہیں نا ان کے خلاف سازش ہوئی عالمی، اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو عمران خان کر کے گیا. IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کے چلا گیا. اور یہاں تک کہ کبھی کسی 75 سال میں پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت میں بھی یہ بدنما داغ کسی حکومت پر نہیں لگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ گیا عمران خان IMF کے پاس. اور وہ قانون بنا گیا کہ جو بھی اسٹیٹ بینک کرے گا اس کو کوئی عدالت بھی نہیں ہاتھ لگا سکتی. تو یہ جو جس کو انگریزی میں لینڈ مائنز کہتے ہیں نا، جو یہ جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھا گیا ہے، تو یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو. کل رات کو میری شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ اس وقت کیا حالات ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا نااہل اور نالائق تھا، اس کی پرائیورٹیز اتنی غلط تھیں کہ پاکستان کے تمام وہ دوست ممالک جو کبھی پاکستان کے دوست ممالک کی صف میں کھڑے ہوتے تھے، آج سارے دشمنوں کی صف میں یہ اپنی بے وقوفیوں سے دھکیل گیا ہے. ایک ملک میں جاتا تھا تو دوسرے ملک کی چغلی اور برائی کرتا تھا، دوسرے ملک میں جاتا تھا تو تیسرے ملک کی چغلی اور برائی کرتا تھا. اور سعودی عرب جیسے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کے بارے میں اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو بد کلامی کی، جو برے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، وہ ہمارے تمام دوستوں تک پہنچے اور وہ پاکستان سے ناراض تھے. یہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ لینڈ مائنز پاکستان کے لیے بچھا کے گیا. کل پرائم منسٹر سے جب میں ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کل سب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ لائیو آ رہا تھا، جو چائنیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، چائنیز بزنس کے گروپس کے ساتھ. تو انہوں نے یہ شکایت کی، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہم لوگ اتنے مایوس تھے اس عمران خان حکومت کے دور میں اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے. پلیز ڈسٹربنس پیدا نہ کریں، سیکیورٹی کو میں کہہ رہی ہوں، کچھ نہیں کر رہے وہ بچے، آرام سے کھڑے، ان کو کھڑا رہنے دیں. آپ لوگ بھی بیٹا آرام سے دیکھو کتنی ضروری باتیں. یہ پورے پاکستان کے بچوں کو اور نوجوانوں کو میں KPK کی SMT کے تھرو میں ان سے مخاطب ہوں.
تو انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی 4 سال تو ہم بہت مایوسی کے گزارے اور شکر کیا آپ لوگ آئے ہیں، اور آج وزیر اعظم صاحب ترکی جا رہے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ ترکی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ترکی اس لیے جا رہے ہیں کہ ترکی نے جو پچھلے مسلم لیگ نون کے دور میں 2013 سے لے کر 2018 تک جو دور تھا، اس میں ترکی نے جو بزنس انویسٹمنٹس کی تھی پاکستان میں، جو انہوں نے بہت سارے منصوبے لگائے تھے، وہ اتنی بری طرح ان کو کرش کیا گیا. حالانکہ وہ کسی کی ذات کا منصوبہ نہیں تھا، وہ پاکستان کے فائدے کے لیے وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی تھی، وہ پاکستان کی مدد کر رہے تھے. فار انسٹنس آپ لے لیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، جو کہ ترکی لوگ چلا رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان حکومت نے ان کو اپنی حکومت آنے کے بعد نہ صرف اس کو بند کیا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو، بلکہ ترکی لوگوں کو اٹھا کر انہوں نے کمروں میں بند کر کے فزیکلی مارا ان کو. تو وہ سب بزنس کمیونٹی جو ہے، جس کے سارے پروجیکٹس پاکستان کے جو حق میں تھے، پاکستان میں وہ تو تعطل کا شکار تھے، وہ ختم ہو گئے تھے. اور ٹرکی کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سب ناراض تھے. تو شہباز شریف صاحب آج عمران خان نے جو تباہی کی تھی اس کا ازالہ کرنے، اور وہ جو بزنس وینچرز تھے، جو انویسٹمنٹس تھیں، ان کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے آج ٹرکی جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کتنا عجیب وقت ہے پاکستان کے اوپر، کتنا کروشل وقت ہے پاکستان کے اوپر، کہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے، اس جہاد میں نکلو. میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات جو آپ کو معلوم ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فساد، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، اور اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے خود کل ایک انٹرویو میں اعتراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے لانگ مارچ میں، جس کو انہوں نے یہ بند ہو گیا، اس کو دیکھیں، چل پڑا. اس نے کل اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف جرم کیا. اللہ تعالیٰ انسان کے منہ سے چیزیں نکلواتا ہے کہ اس نے، یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کی چہرے سے ویزیبل ہے کہ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں، ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے، اور وہ خود عمران خان کی اس پالیسی سے تنگ ہیں. تو اسی فرسٹریشن میں، جبکہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ ایسی حالت میں کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آتے، نیند کی دوائی کھا کے سو جاتے ہیں گھر میں. لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ڈیمیج کنٹرول کروں، تو اسی ڈیمیج کنٹرول میں ان کے منہ سے کل نکل گیا یہ اعتراف جرم. اس نے کر لیا کہ میرے لوگ مسلح تھے، میرے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے. تو حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور ہمارا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ جب یہ لانگ مارچ آ رہا تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انٹیل رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح لوگ لے کر، جتھے لے کر وفاق پہ حملہ آور، پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اور لاہور میں جس دن لانگ مارچ ہونا تھا، اسی دن لاہور کے ایک ان کے بہت اہم آفس ہولڈر، زبیر نیازی کیا نام ہے اس کا، اس کے گھر سے اتنا زیادہ اسلحہ نکلا کہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں. اور کل اس نے خود اعتراف کیا کہ ہاں میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ اسلحہ تھا تو آپ کس نیت سے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہے تھے؟ کوئی ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی ہے، ہمارا جمہوری حق ہے، یا ہمارا پرامن احتجاج ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پرامن احتجاج، آج ہمارا پرامن جلسہ ہے، اس میں کتنے لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں؟
میرے کتنے جلسے ہوئے ماشاءاللہ. مسلم لیگ نون کارکنان بیٹا ایک منٹ, گیلانی ایک منٹ. میرے اتنے جلسے ہوئے, کسی ایک کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا, کیونکہ ہمارا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد فتنہ پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے. تو یہ جو ان کا فساد تھا نا, جو نقاب تھا ان کے چہرے پہ کہ ہمارا جمہوری حق ہے, ہم تو پرامن, وہ پرامن جو ہے نا وہ پرتشدد تحریک میں بدل چکا ہے. اور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, انہوں نے کل یہ بیان دیا, ٹی وی پر پورے پاکستان نے دیکھا کہ میں خیبر پختونخوا کی فورس کو استعمال کروں گا. اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤں گا. میں خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کر کے پاکستان اور وفاق پر حملہ کروں گا. مجھے ذرا بتانا, اگر یہی بیان حمزہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس نے دیا ہوتا کہ میں پنجاب کی فورس کو استعمال کر کے وفاق پہ حملہ آور ہو جاؤں گا, یا کسی اور صوبے پہ خدا نخواستہ حملہ آور ہو جاؤں گا, یا یہی بیان اگر جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب, اگر انہوں نے یہ دیا ہوتا کہ میں اپنی فورس کو استعمال کروں گا سندھ کی فورس کو, یہ بیان کوئی اور نہیں دے گا, کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب محب وطن سیاسی جماعتیں ہیں. آپس میں اختلافات سب کے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. سیاسی اختلافات کس جماعت کے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارے بھی ہیں. لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے, حب الوطنی کی بات آتی ہے, تو پورا پاکستان ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, پاکستان کے سبز اور سفید جھنڈے کے سائے کے نیچے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو غیور عوام ہیں, خیبر پختونخوا کے جو غیور پختون ہیں, جن کی صدیوں پرانی روایات ہیں, انہوں نے ہم سے بھی پہلے عمران کے عزائم کو سمجھ لیا. اسی لیے کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے آج بات کر رہی ہوں, تو اسی لیے انہوں نے عمران کے لانگ مارچ میں حصہ نہ لے کر اس کو ناکام بنایا. سب سے پہلے پختونوں نے, میرے غیور پختون بھائیوں نے, بہنوں نے, بزرگوں نے عمران کے مکروہ عزائم کو پہچانا. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے, وہ بچے شہید ہوئے, عمران کی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھے. تو میں نے مردان میں بھی جو فیملی جس کے بچے شہید ہوئے, میں نے ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کیا. اور لاہور میں بھی اگر پی ٹی آئی کا میں نے سنا ہے کہ کوئی کارکن شہید ہوا ہے, میں ان کی فیملی سے بھی ایک بار پھر تعزیت بھی کرتی ہوں, ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے درجات بلند کرے. لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ ایک شخص نے جس نے اپنی کرسی کی خاطر پختونوں کے بچوں کو کیوں مروایا, کیوں اس نے ان پختونوں کے بچوں کو اس جنگ میں جو کہ ذاتی جنگ ہے, فساد ہے, انتشار ہے, اس میں جھونکا؟ کیا قصور تھا ان بچوں کا؟ کہاں ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے؟ جہاد تو اگر جہاد ہے تو جہاد تو آپ پہ بھی فرض ہے, مجھ پہ بھی فرض ہے, پاکستان کے ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جہاد تو ہر مسلمان پہ فرض ہے, تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں, ذرا آئیں جہاد میں. تمام جو فرنٹ لائن ہے جہادیوں کی اس میں کھڑے ہوں. لوگوں کے بچے اور عمران کے بچوں میں فرق ہے؟ کیا فرق ہے ان میں کہ وہ عمران خان کے بچے اور یہ غریب عوام کے بچے, یہ پختونوں کے بچے؟ اور پھر کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر, وفاق پر, ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں. کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے, وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا
اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے کہ میرا اگر اقتدار نہیں رہا تو میں ہر جگہ آگ لگا دوں گا. نہ اس میں میری کوئی پاکستانیت ہے، نہ پھر اس میں مجھے کسی کا کوئی خیال ہے. تو یہ عزائم صرف اور صرف ایک دہشت گرد کے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے عمران خان میں اور دہشت گرد میں؟ تو میں آج سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشت گرد کو جو کھلے عام اپنی دہشت گردی کا اعتراف کرے، کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی؟ رد الفساد جب ہم نے لڑی تو وہ دہشت گردوں کے خلاف تھی نا. وہ ٹیررسٹ بھی سامنے کھڑا کر کے وردی میں ملبوس ہمارے فوجی بھائیوں کو اور ہمارے پولیس کے بھائیوں کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سینوں میں گولیاں اتار. مری میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم بہترین کام کر رہی ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت ICU میں ہے. گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہر شعبہ تنزلی کا شکار ہے. عمران خان کے IMF کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات. اگر آپ نے فساد کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی ایک نیا رد الفساد آپ کے خلاف لانچ کرے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو رد الفساد دہشت گردی کے خلاف لڑا گیا تھا نا، دہشت گردی ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان کی پاکٹس میں تھی. انہوں نے سیاسی نقاب نہیں اوڑا ہوا تھا. یہ دہشت گردی، یہ جو مسلح تحریک ہے جس کا گینگ لیڈر عمران خان ہے، وہ مسلح تحریک اس لیے دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعت کا نقاب اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں، اگر تم نے دہشت گردی کرنی ہے، اگر تم نے فساد کرنا ہے، اگر تم نے فتنہ کرنا ہے، اگر تم نے انتشار پھیلانا ہے، تو اپنا یہ نقاب اپنے چہرے سے سیاسی جماعت کا ہٹا کر آؤ اور پھر ریاست پاکستان سے اپنا مقابلہ کرو. دیکھیں گے کون جیتتا ہے. انشاءاللہ ریاست پاکستان جیتے گی، پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. اور اس مسلح جدوجہد جس کو کہہ رہی ہے، جو فساد اور فتنہ اور شر یہ پھیلا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ گوگی بچاؤ. گوگی پہ ابھی آتی ہوں میں، ٹھہر جاؤ. اس کا مطلب نہیں کیا ہے؟ سب کچھ فیک ہے. گوگی نیک ہے. گوگی اتنی بھی نیک نہیں، ابھی میں اس پہ بھی آتی ہوں. بات یہ کہ یہ کیوں یہ کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس نے جو سازش رچائی ہے نا، وہ ناکام ہو جائے گی. اس کی سازش تھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اگلا الیکشن بھی چوری کر لے اور اگلے 5 سال بھی دھوکے سے، دھاندلی سے اپنے نام کر لے. وہ وقت اس کو گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری بات، کیا مقصد ہے اس انتشار اور فتنے کا؟ اس کا مقصد عمران خان کی ذاتی انا ہے، اور انا کو اس لیے ٹھیس پہنچی ہے کہ اس کے اپنے لوگوں نے سیاسی طریقے سے، آئینی طریقے سے اس کی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. پارلیمنٹ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. پاکستان کے عوام نے، جن کی نمائندگی MNAs اور MPAs کرتے، انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. اس کی کرسی چلی گئی ہے. اس کرسی جانے کی وجہ سے اس کے سر پہ اتنی بری چوٹ لگی ہے کہ اس کو یہ بھی بھول گیا ہے کہ پاکستان کا نقصان کرنے پہ یہ تلا بیٹھا ہے. تو اگر ملک کا اتنا ہی احساس تھا اور یہ جو کرسی لینا چاہتا ہے واپس، اس کا کیا مقصد ہے؟ کرسی لے کر بھی یہ وہی کرے گا جو پچھلے 3.5-4 سال میں اپنی حکومت میں اس نے کیا. آج یہ انسان ایک سیکنڈ اپنی کارکردگی پہ نہیں بول سکتا. کیا بولے گا؟ کیا بولے گا کہ میں نے IMF سے ڈیل کی، IMF کے ہاتھ پاکستان کو گروی رکھا، ڈالر کو 105 سے میں نے 190 پہ پہنچایا، آٹے کو میں نے 35 روپے سے 90 روپے پہ پہنچایا.
ابھی عمران خان کی حکومت کا 40واں نہیں ہوا اور 80 روپے سے شہباز شریف نے آٹا 40 روپے کلو کر دیا. کیا بتائے گا کہ مفت علاج چھینا لوگوں کا, ادویات چھینی مریضوں سے, آٹا مہنگا کیا, چینی مہنگی کی, بجلی مہنگی کی. آج جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, مجھے اتنی تکلیف ہے اس لوڈ شیڈنگ کی, بہت گھنٹے ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے اس بات کا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو آج ہو رہی ہے, پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے. یہ سارا خزانہ جو ہے نا خالی کر گیا ہے. پیمنٹس نہیں کی ہوئی پاور پلانٹس کی, پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس. ٹائم پر انہوں نے آئل نہیں منگوایا, تیل نہیں منگوایا, پلانٹس بند پڑے ہیں. اب حکومت پاکستان, شہباز شریف صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے. اور یہ لوڈ شیڈنگ پی ایم ایل این کے اوپر نہیں آ سکتی, کیونکہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ 2013 میں جب نواز شریف کو حکومت ملی تو لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے پاکستان میں ہو رہی تھی. 3 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے جنات کی طرح کام کیا اور نئے پاور پلانٹس لگائے اور لوڈ شیڈنگ کو 0 پہ لے کر آیا. جب ہم آپ کو 2018 کے اندر جب ہم پاکستان سے ہماری حکومت کو جب ختم ہوئی تو ہم پاکستان کو 0 لوڈ شیڈنگ والا پاکستان دے کر گئے تھے. اگر اس وقت وزیر اعظم نواز شریف اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف اگر لوڈ شیڈنگ کو ٹھیک نہ کرتے تو آج پورے پاکستان میں 22 نہیں 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی. کسی اور جماعت نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام نہیں کیا جتنا کام نواز شریف اکیلے نے اور مسلم لیگ نون نے کیا. کوئی بھی پاکستان کا منصوبہ اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مہر ہے. تو کیا یہ جس حکومت کو واپس چھیننا چاہتا ہے, جس حکومت کی کرسی کی جانے کی اس کو اتنی تکلیف ہے کہ یہ پورے پاکستان میں آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے, میں آنیسٹلی یہ اس بندر کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں ماچس ہے اور جس کو کھانے کو اگر کچھ نہیں ملا تو وہ تیار ہے کہ پورے پاکستان کو آگ لگا دے گا, اپنے ارد گرد آگ لگا دے گا. اس کی مثال آج وہی ہے. تو میں پاکستان کی حکومت تم آج حاصل کر بھی لو تو تم نے پاکستان کے ساتھ وہی کرنا ہے جو پچھلے 4 سال میں کیے. اپنے علاوہ ہر کسی کو جیل میں ڈال دیا, ہر کسی سے بدلہ لیا, ہر کسی سے انتقام لیا اور پاکستان کے مسائل سے, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے مسائل سے یہ بے خبر رہا. اس کو بے خبری نہیں کہتے, اس کو بے حسی کہتے ہیں. ہڈ حرام تو وہ ہوتا ہے نا جس کو کام کرنا آتا ہو لیکن سست ہو. یہ سست بھی ہے اور اس کو کام بھی کرنا نہیں آتا. الٹا کام کرنا آتا ہے, سیدھا کام کرنا نہیں آتا. نواز شریف نواز شریف بعد میں مریم نواز زندہ باد. تو میں اور آج آپ دیکھیں اس کی ذہنی حالت, جو ایٹم بام نواز شریف نے پاکستان کی سالمیت اور حفاظت کے لیے بنایا تھا, آج یہ بندہ اتنا اس کا دماغ پھر گیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بام گرا دو. وہ ایٹم بام پاکستان کے دشمنوں کے لیے تھا, وہ پاکستان کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھنے والوں کے لیے تھا, وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں تھا. اور پھر آوازیں دیتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو کہ مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. کبھی زرداری صاحب کے پاؤں میں بیٹھ گیا, جتنا مرضی تم انکار کرو. پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 1 یا 2 راتیں پہلے اس نے زرداری صاحب کے پاس بندے بھیجے اور ان کو کہا کہ زرداری صاحب کو کہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حصہ نہ بنے تو میں زرداری صاحب کے ساتھ مل کے چلوں گا. زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں, اس کا وقت اب گزر گیا, اٹس ٹو لیٹ, اور یہ اٹس امپاسبل. اس نے پوری کوشش کی, جن کو دن میں 3 اسٹوجز کہتا تھا, دن میں گالی نکالتا تھا, دن میں کہتا تھا کہ یہ مورے ہیں, یہ انٹرنیشنل سازش کے مورے ہیں, انہوں نے امریکہ کے یہ اسٹوجز ہیں, رات کو اسی زرداری صاحب کے پاؤں پکڑتا تھا. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. اور اس کے بعد جب اس کو نظر آ گیا کہ اس کا لانگ مارچ تو ناکام ہونے جا رہا ہے,
کیونکہ لانگ مارچ کے لیے بلڈ اپ کی ضرورت ہوتی ہے, عوام کے اندر جوش و جذبے کی ضرورت ہوتی ہے, عوام کے جو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو نظر آ گیا تھا 2 دن پہلے کہ عوام کے اندر نہ کوئی جوش ہے نہ جذبہ ہے. خیبر پختونخوا کے تمام تر وسائل اس نے خرچ کر کے, میں خیبر پختونخوا کی عوام سے دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہیلی کاپٹر جس پر یہ لینڈ کیا تھا انقلاب کے اندر, وہ ہیلی کاپٹر خیبر پختونخوا کے عوام کا تھا, وہ فرا گوگی کا نہیں تھا. جو وسائل انہوں نے سرکاری گاڑیاں جس طرح استعمال کی, سرکاری ٹینٹ استعمال کیے, یہاں تک کہ جو وفاق پہ حملہ آور ہونے کے لیے جو جتھا یہ لے کر آئے تھے اس میں جو آنسو گیس کے شیل شامل تھے وہ بھی خیبر پختونخوا سے چرائے ہوئے تھے. کیا یہ خیبر پختونخوا کے اوپر نہیں لگنا چاہیے تھا پیسہ, ان کے عوام کے اوپر؟ اور آج آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں آج آٹے کا بحران ہے, اور وہاں پر یہ جو کہتا تھا کہ امریکہ کو میں نے للکارا ہے, امریکہ جو ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے, میں اتنا بڑا لیڈر ہوں, امریکہ کو للکارنے والا لیڈر آج گرفتاری کے ڈر سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اور آپ دیکھو, سن لیں, اور یہ آج اس میں وہاں پر چھپ کے بیٹھا ہے, اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ وفاق پہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے وہاں پر کسی کو خیال, پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن خیال نہیں آ رہا کہ عوام کو آٹا چاہیے, عوام کو روٹی چاہیے, کیونکہ اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. پہلے یہ آوازیں دیتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو, وہاں سے آواز نہیں آئی. جس نمبر پہ یہ کالز کر رہا تھا وہ نمبر تو بدل گیا تھا, اور باقی کے لوگوں نے اگر سبق سیکھا اور انہوں نے اپنے آئینی اور قانونی رول تک اپنے آپ کو محدود کرنے کی انہوں نے ایک فیصلہ کیا, تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب وہاں سے بھی میری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا. یہ ان کو پکارتا رہا, پھر ان کو پہلے پکارتا رہا مدد کے لیے, جب وہ مدد کو نہیں آئے انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اس نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا. ان کو کہتا ہے میر جعفر, میر صادق. اس کی پوری زندگی محسن کشی سے بھری پڑی ہے. ادھر سے شروع ہو جائیں ماجد خان سے لے کے علیم خان تک, اس نے ہر اس شخص کو ڈسا جس شخص نے اس کے اوپر احسان کیا. اور آج یہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس کے محسن تھے ان کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کے بلا رہے ہیں. جب وہاں سے انکار ہوا تو یہ اب عدلیہ کو آوازیں دے رہا ہے. عدلیہ کو اپنی ناکام اور جو کیا کہتے ہیں فتنہ پرست سیاست میں عدلیہ کو گھسیٹ رہا ہے. کل میں نے ٹی وی میں دیکھا تو عدلیہ سے اس طرح مخاطب تھا جس طرح عدلیہ کو حکم دے رہا ہے, سپریم کورٹ کو حکم دے رہا ہے. دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ہر جگہ سے نہ ہو گئی ہے, عوام نے بھی مجھے مسترد کر دیا, اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہ ہو گئی, سیاسی جماعتوں نے بھی مجھے نہ کر دی, تو اب ایک عدلیہ اور سپریم کورٹ بچتے آئیں اور میری جان بچائیں اور میرا لانگ مارچ کرائیں. تو میں عدلیہ سے بھی بہت ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں, میں عدلیہ کو ڈکٹیٹ نہ کر سکتی ہوں نہ کروں گی. محترم ادارہ ہے, پاکستان کا ادارہ ہے, تو میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کی گندی اور انتشاری سیاست کا حصہ مت بنے. یہ عدلیہ کے چند ججز کو بھی ثاقب نثار بنانے کا ارادہ لے کے نکلا ہوا ہے. ثاقب نثار کا سوائے, کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے اتنے ظالمانہ فیصلے کیے اور اتنے یک طرفہ فیصلے کیے کہ اب سوائے عمران خان کے ثاقب نثار صاحب کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو یہ اب عدلیہ میں بھی ایک ثاقب نثار ڈھونڈ رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس نمبر کو ڈھونڈ رہا ہے جو نمبر بند ہو گیا. تو اپنی جو بندوق ہے نا, جو تم نے تانی ہوئی ہے پاکستان کے آئین کی طرف, پاکستان کے قانون کی طرف, پاکستان کی سیاست کی طرف, پاکستان کی ترقی کی طرف, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی طرف, اس گندی بندوق کو عدلیہ کے کندھوں پہ رکھ کے چلانے کی کوشش مت کرو. عدلیہ کو
اپنی سیاست سے دور رہنے دو. عدلیہ کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج یہ ان کو اگر استعمال کرے گا تو کل یہ اسی عدلیہ کو گلی چوکوں چوراہوں میں گالی نکالے گا. یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور پھر آپ بات سنیں, جب منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی ہے. کیا اس طرح کا؟ میں دوبارہ سے آج یہ بات کہتی ہوں کہ جب تک عمران خان اس سیاست میں ہے, پاکستان کو لکھ کے دیتی ہوں, جب تک اس کی گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کو روکا نہیں جاتا, پاکستان 1 انچ بھی ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ جو کہتا ہے نا ہمارا تو پرامن مارچ تھا, تو میں تو اس لیے وہاں سے بھاگ گیا, چلا گیا, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہاں لڑائی ہو جائے گی, خون ہو جائے گا. بھئی اور کتنی لڑائی ہونی تھی؟ پورا اسلام آباد, پورا دارالخلافہ پاکستان کے وفاق کی علامت کو آپ نے آگ لگا دی. اس کے پیچھے اور کیا بچتا ہے؟ کبھی کسی نے جنگوں میں بھی درختوں کو آگ نہیں لگائی. جب درخت جلے تھے تو میرا دل جل رہا تھا. جب وہ گرین بیلٹس جل رہی تھی تو میرا دل جل رہا تھا. لوگوں کو کہتا تھا میں کتنے ارب درخت لگا رہا ہوں. وہ 1 ارب درخت جو تھے وہ سارے خیبر پختونخوا کے وزیروں کی پاکٹس میں چلے گئے. اور عوام کو کہتا تھا 1 ارب درخت لگا رہا ہوں. پورے اسلام آباد کے درخت جلا دیے, گرین بیلٹس جلا دی. تو وہ اسلام آباد مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہے, وہ اسلام آباد حکومت پاکستان کا تو نہیں ہے, وہ اسلام آباد 22 کروڑ عوام کا ہے. وہ پاکستان کی, وہ اسلام آباد حکومت کا نہیں ہے, وہ اسلام آباد پاکستان کی امانت ہے. اور جب تم نے دیکھا کہ لوگ نہیں آئے, تمہیں مسترد کر دیا لوگوں نے, تو تم یہ بہانہ بنا کے نکل گئے اور بعد میں آ کے کہتے ہو کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے تم دوڑ گئے, اور بعد میں آ کے لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ میں نے ان کو روکا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر آگ اور خون اور فساد ہو جانا تھا. اس سے زیادہ فساد اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے؟ پولیس والوں کی سینوں میں تم نے کھڑے ہو کے گولیاں ماری, اس کے بعد اور کون سا فساد بچتا ہے؟ تمہارے لوگوں کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہوا, اس کے بعد اب کون سا فساد بچتا ہے؟ پورے اسلام آباد میں تم نے آگ لگا دی, اس کے بعد اب کیا بچتا ہے؟ لیکن شاباش ہے پاکستان کے عوام کو کہ انہوں نے اس فتنے کو سب سے پہلے پہچانا. اور پھر کہتے ہیں, کل میں ان کی ایک خاتون رکن ہے, ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی, کہتے ہیں ہمارے لیے راستہ کھولے پھر دیکھیں انقلاب کیسے آتا ہے. انقلاب راستے کھلنے سے نہیں آتا, انقلاب بند راستوں کو کھول کر اپنا راستہ بنا کے آتا ہے. تو اگر یہ کہیں گے ہم نے تو انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا, رانا ثناء اللہ تو تھا, رانا ثناء اللہ تو تھا, رانا ثناء اللہ رہے گا انشاءاللہ. رانا ثناء اللہ اس دھرتی کا بیٹا ہے. رانا ثناء اللہ کا فرض ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو انتشار, فتنہ اور فساد سے بچائے. تو اگر سن لو نا, تیمینہ آنٹی آپ سن رہی ہیں, وہ کہہ رہے حکیم رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ آج پورے پاکستان کا ہیرو ہے. اور جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو, ناانصافی کرتے ہو, تو فیصلے آسمان سے آتے ہیں. یہ وہی رانا ثناء اللہ تھا نا جس کو تم نے ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ ڈال کر اس کے اوپر تم نے اس کو بند کیا سلاخوں کے پیچھے. وہ یاد ہے نا کہ جان اللہ کو دینی ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو آج وہی رانا ثناء اللہ ان کے آگے پاکستان کے لیے دیوار بن کر ڈٹ کے کھڑا ہے. حکیم
تو رالے رالے رانا رالے. اچھا اب ایک اور بات, وہ جو میں کل نواز شریف صاحب کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا میرے جتنے بھی ماشاءاللہ جلسے ہوئے 50 ڈگریز میں 45 ڈگریز میں دنیا جس طرح نکلی اور جس طرح انہوں نے ہماری بات سنی, ساتھ کھڑے ہوئے آ کے عوام, تو میں سب کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں. لیکن میں نے کل میاں صاحب کو ایک بات کہی, میں نے کہا کہ کراؤڈ کی طرف سے جتنا رسپانس فرا گوگی کے نام پہ آتا ہے اتنا کسی کے نام پہ نہیں آتا. اچھا اب ٹھہر جاؤ. اب فرا گوگی کو نیب نے نوٹس بھیجا کہ جواب دو, یہ لوٹ مار جو تم نے کی ہے اس کا جواب دو, اپنے ذاتی ملازموں کے ناموں پہ, اپنے کوکس کے نام پہ, اپنے نوکروں کے نام پہ. تو کل نیب نے کہا کہ فرا گوگی صاحبہ کا جواب آیا ان کے لائر کے ذریعے کہ فرا گوگی صاحبہ تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, اس لیے ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو پھر اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ کس نے بٹھایا تھا؟ پھر اگر وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی تو کس نے اس کو یہ اختیار دیا تھا کہ کروڑوں روپیہ رشوت لے کر وہ لوگوں کی پوسٹنگ, ٹرانسفرز اور تبدیلیاں کرائے؟ کس نے اس کو یہ حق دیا تھا کہ پنجاب کے عوام کا مال بٹور کر وہ سیدھا بنی گالا کی ٹرین پر چڑھائے جو سیدھا اہلیہ محترمہ کے پاس جاتی ہے؟ اور جو کچھ یہ کر چکے ہیں نا, وہ قوم کے سامنے انشاءاللہ ہر چیز آئے گی. وہ جو ایک روحانی یونیورسٹی بن رہی تھی اس کے لیے زمین کہاں سے آئی, وہ رنگ روڈ کے پاس جو 200 کنال زمین تھی وہ کہاں سے آئی اور کس نے دی اور کیسے اس میں مال بنایا, کس طرح پنجاب کے اور پاکستان کے عوام کے حق پہ فرا گوگی نے ڈاکہ ڈالا, اور وہ پیسہ کہاں جاتا تھا؟ سیدھا بنی گالا کے محل جاتا تھا. اس بھول میں نہ رہنا, فرا گوگی عمران خان کی اور اس کی پیرنی کی فرنٹ وومن تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب لوٹ مار ہو رہی تھی, جب عوام کا حق کھایا جا رہا تھا, اس وقت فرا گوگی آفس ہولڈر تھی. اب جب جواب دینا پڑا ہے تو پیچھے چھپ گئے ہیں کہ وہ آفس ہولڈر نہیں تھی. مریم نواز کون سی آفس ہولڈر تھی جس کو نیب نے پکڑا؟ کیا مریم نواز وزیر اعظم تھی؟ وزیر اعلیٰ تھی؟ وزیر تھی؟ مشیر تھی؟ کیا تھی؟ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کھڑی تھی. مجھے میرے باپ کے سامنے یہ بند ہو گیا. پھر مائک ایک منٹ. میرا جرم کیا تھا؟ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی تھی. میں بھی کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو میں بھی نیب کو بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی تھی کہ سوری نیب, میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, میں آپ کا جواب نہیں دے سکتی. لیکن میں نے ڈٹ کر نیب کے ظلم کا مقابلہ کیا. میں نے 60 دن نیب میں, 57 ڈیز میں نیب میں رہی, سولیٹری کنفائنمنٹ, 24 گھنٹے کمرے میں بند. نیب کے مظالم میں نے سہے. اڈیالہ میں 4 مہینے بند رہی جہاں میری والدہ کی وفات ہو گئی. کوٹ لکھپت میں اپنے والد کو ملنے گئی. ان دنوں میں اپنے والد کی رہائی کے لیے, کیونکہ ارشد ملک صاحب کی, وہ جو جج ارشد ملک مرحوم ہیں, ان کی گواہی سامنے آئی تھی جس سے یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف بے گناہ ہے. تو میں اس کی بے گناہی کے لیے, اس کی جو کورٹ سے ان کی انصاف کے لیے میں جگہ جگہ جلسے کر رہی تھی. تو عمران خان کو تکلیف ہو گئی. میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل ملنے گئی. وہاں پر میرے والد کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا, اور جس مقدمے میں گرفتار کیا, جس انویسٹیگیشن کے لیے مجھے گرفتار کیا, آپ جانتے کہ 2 سال بعد آج بھی وہ مقدمہ نہیں بنا, کیونکہ بن سکتا ہی نہیں تھا.
इकामा भी झूठ था, पैनामा भी झूठ था, सारे इल्जामात झूठ थे। आज जो ये कहता है कि सारी काबीना जो है वो जमानत पे है, तो वो सारी काबीना इसलिए जमानत पे है कि इमरान खान तुमने झूठे मुकदमात में उन सबको इंतकाम के लिए अंदर कराया। और ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये बड़े फख्र की बात है कि मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ समेत, हमजा शहबाज समेत, नवाज शरीफ समेत, मरियम नवाज शरीफ समेत, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, जितने भी, मिफ्ता इस्माइल साहब, साद रफीक साहब, हनीफ अब्बासी साहब, अमीर मकाम साहब, सलमान रफीक साहब, ये सब जमानतों पे हैं। लेकिन ये जमानतों पे इसलिए हैं कि तुमने इंतकाम पर मबनी झूठे केस इन पर बनाए थे। और फख्र की बात यह है कि इन सब ने सीना तान कर डट कर तुम्हारे मजालिम का मुकाबला किया। तुम्हारी तरह नहीं कि गिरफ्तारी से छुप के बनी गाला में छुप के बैठे हो, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल के ऊपर सांप बन के बैठे हो। मैंने सुना है कि वहां पर टिक्के और सब कुछ चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, सब तो वो सब वहां पर चल रहा है, वो सब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है जिसको ये बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके दुम्बे भी आबाद करते हैं। तो बात ये कि हकायक को जान के जियो। और जितनी दिन इमरान खान आज पेशावर के बंकर में जाके गिरफ्तारी के डर से छुप के बैठा है ना, और जहां पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसकी तवाज़ो और आओ भगत में लगी है और वफाक पे हमला करने की तैयारी कर रही है, मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये कहना चाहती हूँ और मैं गयूर पख्तूनों को ये कहना चाहती हूँ कि जितना पैसा उन पर खर्च हो रहा है, अगर ये पैसा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर खर्च होता, जितना टाइम अब केपी के वजीर आला हाउस में इमरान खान बैठ के लगा रहे, इतना टाइम अपने उस पिछले 10 साल में उसने खैबर पख्तूनख्वा पे लगाया होता तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तरक्की आज लाहौर की तरह हुई होती। बैठते हैं अगर कहीं जाकर तो खिदमत के लिए नहीं बैठते, तकरीबकारी के लिए बैठते हैं। और फिर कल परसों में सुन रही थी एक नया प्रोपेगेंडा, क्योंकि झूठा खत जो है उसका तिया पांचा हो गया, झूठी साजिश के ड्रामे का तिया पांचा हो गया, मुझे जान का खतरा है, मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, उसका तिया पांचा हो गया, लॉन्ग मार्च का तिया पांचा हो गया। तो अब एक अचानक नई बात आई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने शायद कोई वफद इसराइल भेजा है। एक मिनट, वो कतई नजर इस बात से कि इसने क्या इल्जाम दिया, इसके अपने लोग उस वफद में शामिल है जो इसके फाइनेंसियर्स हैं, उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान आज भी अपने फलस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ खड़ी है और इसराइल से बात करना तो क्या, कभी मुड़ के इसराइल की तरफ नहीं देखेगी। लेकिन दूसरों पे तुम इल्जाम लगाते हो, तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में अगर कोई वाहिद शख्स है जिसके ताने बाने सीधे इसराइल से मिलते हैं, जिसके खानदानी लिंक्स और कनेक्शंस इसराइल के साथ हैं, उसका नाम है इमरान खान। और ये वही है जिसने पूरी दुनिया के सामने एक मुसलमान पाकिस्तानी के मुकाबले में, जब मेयर का इलेक्शन आया लंदन के मेयर का, उसने पाकिस्तान के मुसलमान के मुकाबले में एक इसराइली जैक गोल्डस्मिथ की जो इसका साला था, इसने उसकी कैंपेन चलाई। के मुकाबले में इसने तो मैंने ट्वीट भी किया था, मैं दोबारा भी कहना चाहती हूं कि अगर इस किस्म के घटिया प्रोपेगेंडे की तरफ तुम आए भी ना, तो तुम्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। और आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इस SMT के जरिए और अपने खिताब के जरिए और पाकिस्तान के तमाम नौजवानों से, माओं से, बेटियों से, बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ
کہ ایک شخص جو پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے سکون، پاکستان کے چین پر حملہ آور ہے، اس شخص کو اس کا عبرتناک انجام تک پہنچائیں۔ تو یہ میری ایس ایم ٹی جو ہے یہ کے پی کے میں واپس جا کے یہ اپنا میسج اپنے گلیوں میں محلوں میں دے گی، اور جتنا اس نے پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے ہر شعبے کا نقصان کر دیا ہے، ہماری معاشی اقدار کا نقصان کر دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآنی آیات پڑھ کر یہ عورتوں پہ جملے کسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لوگ کنفیوزڈ ہیں اس کے لوگ کہ اسلامک ٹچ دینا ہے کہ میوزک کا ٹچ دینا ہے کہ کیا ٹچ دینا ہے۔ تو مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے والا، مذہب کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار بنا کے استعمال کرنے والا، اس سے زیادہ بڑا خطرناک شخص اور فتنہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا۔ تو سب مل کے یہ فیصلہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے، اتحادیوں کی حکومت کے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ پاکستان میں امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، حکومت کو کام کرنے دیا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی سربراہی میں شہباز شریف جیسا وزیر اعظم ہمیں ملا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی چند ماہ میں پاکستان کو ان بحرانوں سے نکال کر لے جائیں گے۔ شکریہ۔ اب اس کے بعد اب سوشل میڈیا کی جو ہم نے میٹنگ کرنی ہے وہ عالمگیر آپ آئیں اور اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بتائیں، اور اس کے بعد ہم اس میں فیصلہ کریں گے کہ اس کو اور بہتر کیسے کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مری میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم